یہ منظر شاہ ولا کے سب سے خوبصورت کمرے کا تھا، جہاں اس وقت ایک بہت ہی حسین و پرکشش نوجوان بیڈ پر پھیلا مزے سے نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ گھنی بھووں تلے پرکشش سیاہ آنکھیں اس وقت بند تھیں، جسے دیکھ کر لڑکیاں پلکیں تک نہیں جھپکتی تھیں۔ دودھ جیسی گوری رنگت دھوپ میں ہیرے کے مانند چمکتی تھی۔ جہاں آرا بیگم دروازہ کھولتی اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا۔ اس قدر اندھیرا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردے ایک جھٹک سے کھولے، جس سے یارم شاہ کے خوبصورت چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ اٹھ جاؤ، اب تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں، انہیں نے کوئی ضروری کام ہے۔ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھتی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ کے شوہر کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا جو میری نیند خراب کر رہے ہیں؟ مغرور ناک سکیڑ کر اس نے چہرہ اپنی ماں کی گود میں رکھا۔ وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ الیکشن آ رہی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، آ تو رہی ہے، وہ گہری سانس بھرتے بولی، کیونکہ جب جب الیکشن آتی تھی انہیں وقت بہت کم ملتا تھا۔ خاور شاہ انہیں بھول ہی جاتے تھے، اور جو چند پل ان کے ساتھ گزارتے تھے اس میں بھی خاور شاہ کو بار بار فون آتے تھے۔ اپنا فائدہ کہتے۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ غلط بات ہے بیٹا، ڈیڈ ہیں تمہارے۔ مصنوعی گھوروں سے اسے دیکھتے وہ ڈانٹنے لگی۔ اٹھو اب، کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پرکشش آنکھیں ایک پل کو کھلیں، لبوں پر قاتل مسکراہٹ سجائے وہ واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر وہ نیچے آیا۔ گڈ مارننگ مام ڈیڈ، اپنے ازلی لہجے میں کہتے وہ کرسی پر بیٹھا۔ الیکشن آ رہے ہیں، جتنے ووٹ زیادہ ہوں گے اتنے چانس زیادہ جیتنے کے، وہ ناشتہ کرتے سنجیدگی سے بولے۔ تو یارم نے آئی برو چڑھائے، جیسے پوچھنا چاہتا ہو تو میں کیا کروں؟ تم آج ایک کالج میں جاؤ گے ایز چیف گیسٹ، انہوں نے بہت اصرار کیا ہے۔ پر سال ان کے یہاں سے بھاری تعداد میں ووٹ آتے ہیں، میں بزی ہوں، تم جاؤ گے؟ یارم جو جوس پی رہا تھا وہ ابل کر باہر آیا تھا۔ واٹ؟ ڈیڈ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے اس سب میں مت ڈالیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آگے چل کر تم نے ہی یہ سب سنبھالنا ہے، وہ ہنسا۔ بس میں نے کہہ دیا تم جاؤ گے، وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ مٹھیاں بھیجتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں صرف کچھ دیر کے لیے ہی جاؤں گا، وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ بولتا باہر جانے لگا۔ اور اپنی روٹین درست کرو، رات بھر باہر رہنے سے بہتر ہے تم میرے ساتھ پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اور آج آفس کا چکر بھی لگانا۔ یارم نے گردن موڑ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا اور گلاسز اتار کر آنکھ ونک کی، جبکہ چہرہ سنجیدہ تھا۔ سر جھٹک کر وہ ناشتے پر جھکے۔ بگڑے تاثرات کے ساتھ یارم شاہ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی کالج کی طرف موڑی۔ گارڈز کے ہمراہ وہ 20 منٹ بعد کالج پہنچا۔ کالج کے باہر لڑکیوں کا بہت رش لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر یارم کی رگیں تنی تھیں۔ وہ 2 انگلیوں سے ماتھے کو مسلتا گاڑی سے نکلا۔ سفید شرٹ، بلو جینز، بلیک مہنگے گلاسز لگائے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، وہ ہر لڑکی کے دل میں اتر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بھی اتر نہ سکی۔ وہ مغرور چہرہ لیے گیٹ کی طرف بڑھا، جہاں پہلے سے اس کے استقبال کے لیے سب کھڑے تھے۔ وہ رکا تو اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیوں نے تو سانس ہی روک لی۔ یہ تو کوئی مافیا کے ڈان لگ رہے ہیں، ایک لڑکی آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تو سب دبا دبا سی تھی۔ ویلکم سر، آئیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے آ کر اس کالج کی شان بڑھائی، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پرنسپل اور پروفیسرز تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خاور شاہ کو کون نہیں جانتا تھا، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، تبھی ہر بار وہی الیکشن جیتتے تھے۔ وہ کرتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا مغرور چال چلتا اسٹیج پر بیٹھا، چہرہ انتہائی حد تک سنجیدہ تھا۔ میں اسپیچ کے لیے چاہت کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا۔ چاہت بیٹا، پلیز کم۔ پروفیسر نصیر نے چاہت کو اسٹیج پر بلایا، جو آخر میں بیٹھی لب کچل رہی تھی۔ جاؤ نا، سر تمہیں بلا رہے ہیں، اٹھو بھی، اب تک کیوں ڈرتی رہو گی؟ اس کی دوست روما نے چاہ کو زبردستی اٹھایا، جو بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں کیسے جاؤں یار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ نرم لہجے میں بولی تو روما نے اسے دھکا دیا۔ چاہت نے ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے چلتی اسٹیج کی طرف پہنچی، جبکہ یارم شاہ حسین چہرے پر بیزاریت سجائے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی اس کی نظر اسٹیج کی طرف آتی چاہت کی طرف بڑھی۔
नाजुक सी चाहत गहरी सांस लेती स्टेज पर आई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी जो उसकी ही तरफ मुतवज्जा थे। वो बुरी तरह कांप रही थी और यारम शाह माथे पर 2 उंगलियां रखते दिलचस्पी से उसे देखे जा रहा था। दिल के दरवाजे अचानक खुलते महसूस हुए थे। वो सीधा होकर बैठा, नजरें पूरी तरह उसके घबराए घबराए रूप पर थीं। आह, वो कितनी मासूम थी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अब यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही लग रहा था। ब्लैक आंचल हवा के जोर से उड़ रहा था जिसे चाहत जोर से मुट्ठियों में लिए खड़ी थी। चाहत ने बोलना शुरू किया लेकिन बोल ही नहीं पाई। उसकी घबराहट देखकर सब हंसे थे और उधर बिगड़े शहजादे के चेहरे पर गुस्सा अपनी झलक देखा रहा था। वो सर्द नज़रों से सबको देखता वहाँ से निकल गया। पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी ली थी उसने और लोग उसका मजाक बना रहे थे। वो अपनी जगह से उठता सबको सर्द मोहरी से घूरने लगा और फिर गर्दन मोड़कर चाहत के झुके सर को देखा। जब रोते हुए सर उठाती सहमकर यारम को देखने लगी। उफ! यारम शाह ने जल्दी से नज़रें फेरी। यारम शाह के दिल ने एक बैट मिस की। वो बालों में हाथ फेरता वहाँ से चला गया। ऑफिस आते वो बहुत बेचैन था। कभी एक फाइल खोलता, कभी दूसरी, कभी लैपटॉप खुलता, कभी बिला वजह इधर से उधर चक्कर लगाता। हेलो, हाँ अंदर आओ, काम है। मैनेजर दरवाज़ा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। मुझे कुछ देर में उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। चाहत की तस्वीर और नाम मैनेजर को बताते उसने आंखें मूंदे मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मैनेजर हैरान था कि वो किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा था। जाओ भी अब। उसे अब तक खड़ा देख यारम ने संजीदगी से कहा, जिस पर वो जल्दी से बाहर निकला। जबकि यारम शाह के जहन में अभी भी वो ब्लैक आंचल वाली गुड़िया घूम रही थी। उन चंद मिनटों में वो उसे बड़े ही गौर से देख चुका था। उसके बाल, उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसकी आंखों का कलर और गालों पर वो तिल। हाय, सुकून ही गर्क कर गया। बालों में हाथ फेरता वो आंखें खोल गया। यारम, वो छोटी सी लड़की दिल ले गई तुम्हारा? सीरियसली? सोचते वो खुल के मुस्कुराया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैनेजर उसकी कैबिन में दाखिल हुआ। बताओ, क्या डिटेल्स हैं तुम्हारी भाभी की? दरवाजे खुलने की आवाज़ पर वो ऐसे ही बंद आंखों से गोया हुआ। मैनेजर की आंखें हैरत के मारे मजीद बड़ी हुई थी। अभी तो इस लड़की को देखा था उनके सर ने, इतनी जल्दी सोच भी लिया कि शादी भी उसी से करनी है। सर, चाहत मैम हसन राना और मिसेस हसन राना की इकलौती बेटी हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ती हैं। सेकेंड ईयर में, 18 साल की हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे अपने बाबा के साथ कॉलेज जाती हैं और कहीं रिश्ता भी नहीं हुआ अभी। मैनेजर ने सारी बात बताकर हाथ पुश्त पर बांध दिए। यारम की आंखें चमकी थीं। वो फाइल को देखते मुस्कुराया, फिर कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें बंद कर गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। उस छोटी सी लड़की ने यारम शाह के दिल पर अपने कदम मजबूती से गाड़ लिए थे। चाहत जब घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के कोने नम थे। वो बैग सोफे पर रखती खुद भी वहीं लेट गई। क्या हुआ मेरा बच्चा? आज लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गया है। सोफिया बेगम ने उसके साथ ही बैठते मुस्कुरा कर पूछा तो वो मुंह बसोर गई। मामा, मैं बहादुर कब बनूंगी? आज मैं स्टेज पर गई स्पीच करने। वहाँ मैं इतने लोगों को देखकर घबरा गई तो सब हंसने लगे। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, वो भी चीफ गेस्ट के सामने। वो बच्चों की तरह बोलती सोफिया बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। कोई बात नहीं मेरी जान, पहले पहले डर लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। तुम आंखें बंद कर लेती और ये सोचती कि तुम अकेली खड़ी हो तो तुम कर सकती हो। हसन साहब जो अभी ऑफिस से आए थे अपनी बेटी की बात सुनकर मोहब्बत से बोले थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो दौड़ती हुई अपने बाप के सीने से लगी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। उसके गिर्द बाजू बांधकर सोफे पर बैठे। मेरे बच्चे को बहादुर बनने की क्या ज़रूरत है? तुम जैसी भी हो हमें पसंद हो। चाहत ने हसन साहब के सीने से सर उठाकर उन्हें देखा। सारी दुनिया एक तरफ, उसके मामा बाबा एक तरफ, और आप भी बेस्ट हैं। उदासी झट से दूर हुई थी और मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। बाबा, आज हम रात का खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे प्लीज़। हसन साहब की गर्दन में बाहें डालकर झूलती वो इल्तिजाई लहजे में बोली तो वो मुस्कुरा कर अस्बात में सर हिला गए और चाहत इतने में ही खुश होती अपने कमरे की तरफ दौड़ी। शाम के 6 बज रहे थे और आज पहली बार यारम ऑफिस से जल्दी घर लौटा था, वरना वो रात को देर देर तक बाहर रहता था। दिलो दिमाग में चाहत का घबराया घबराया चेहरा घूम रहा था। ऐसे में उसके होंठों पर तबस्सुम बिखेरा था, उसे पता ही नहीं चला। यारम, तुम इतनी जल्दी आ गए?
اور میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم مسکرا رہے ہو۔ لاؤنج میں ملازمہ کے ہمراہ ٹی وی دیکھتی جہاں آرا بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، جو اپنی روٹین سے ہٹ کر آج نہ صرف جلدی آیا تھا بلکہ مسکرائے جا رہا تھا۔ سوچا تھوڑا وقت اپنی بیوٹیفل موم کے نام کروں۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ماں کی گود میں سر رکھتا وہ شریر لہجے میں بولا تو جہاں آرا بیگم ہنسی تھی۔ تمہارے ڈیڈ جلسے پر گئے ہیں، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج اتنا مکھن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کے کان کھینچتے وہ شرارت سے گویا ہوئی تو یارم کہا لگا کر ہنس دیا۔ مطلب آپ آج بھی اکیلی ہیں؟ اس نے بات بدل دی تو جہاں آرا بیگم نے گہری سانس بھری۔ ہاں، بس کیا کروں، تمہارے ڈیڈ بھی سارا دن جلسوں کے پیچھے رہتے ہیں، تم اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہو، شادی بھی تو نہیں کرتے نا تم، کم سے کم اس سے لڑنے میں وقت ہی گزر جائے گا، اور آدھا وقت تم آ کر صلح کروا دینا۔ ان کے معصوم شکوے پر یارم کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو کر لیتا ہوں۔ وہ آنکھیں موندے مسکراہٹ دبا کر بولا، آنکھوں کے پردوں پر چاہت کا چہرہ آب و تاب سے لہرایا تھا۔ ادھر دیکھو ذرا، پھر سے کہنا، کیا بولا تم نے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جب آنکھیں کھول کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس چمکتے دیکھ جہاں آرا بیگم ٹھٹکی تھی۔ کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ ایسے ہی سکون سے لیٹا رہا کیونکہ اس کی ماں اسے اچھے سے سمجھتی تھی۔ یس موم۔ چاہت کے ذکر پر جیسی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، اس نے سب کچھ جہاں آرا بیگم کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کیسی ہے؟ کہاں ملی تمہیں؟ نام کیا ہے اس کا؟ کہاں رہتی ہے؟ ایک کے ساتھ کئی سوال کرتے وہ بے قراری سے پوچھنے لگی۔ کام ڈاؤن موم، سب بتاؤں گا، بلکہ لے جاؤں گا، ہم رشتہ لینے جائیں گے اس کے گھر، لیکن شادی جلد ہی کریں گے۔ اٹھ کر بیٹھتا وہ پرسکون لہجے میں بولا، ساتھ اپنی بات بھی ان کے آگے رکھ لی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچانک ہی بتا رہے ہو، پھر جلدی کرنی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں ملی، کیسے ملی؟ یارم نے گہری سانس بھر کر انہیں سب بتا دیا تو وہ بے ساختہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ تم گئے کس لیے تھے اور اب لڑکی پسند کر کے آ گئے، وہ بھی 17-18 سال کی؟ خفے سے اپنے بیٹے کو دیکھتے وہ مصنوعی گھوروں سے گھورنے لگی۔ اب آ گئی تو آ گئی، کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی لڑکیاں دیکھی، کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، مگر چاہت کے آتے جیسے میرے دل کی دنیا ہی الٹ پلٹ ہو گئی۔ آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر، لہجے کی مٹھاس دیکھتے جہاں آرا بیگم مسکرائی تھی، وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو تھوڑی سی سمجھ تو دی۔ چلو پھر کل چلتے ہیں، وہ بھی پرجوش انداز میں بولی۔ اور ڈیڈ وہ؟ یارم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو، میری اتنی بھی نہیں چلتی اب؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ آپ کے قبضے میں ہیں تبھی تو ابھی تک آپ کے ہیں، ورنہ تو بہت سی عورتیں ان کے پیچھے ہیں۔ آخر کو اتنے ہینڈسم ہیں آپ کے شوہر۔ آنکھ ونک کرتا انہیں چھیڑنے لگا، جس پر جہاں آرا بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ سدھر جاؤ یارم، اس کے کان کھینچتی وہ خفگی سے بولی تو یارم نے بازو ان کے گرد باندھے۔ بابا کب آئیں گے؟ وہ گہری سانس لیتی اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کب آئیں گے، جب ان کا دل کرے گا تب آئیں گے۔ اپنے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اداسی سے کہتی، اپنی آنکھوں میں آئی نمی انگلیوں سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بات کر لیجیے گا، میں سونے جا رہا ہوں۔ ان کے ماتھے پر لب رکھتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر رکتا اپنی ماں کی پشت دیکھنے لگا۔ خاور شاہ کی سخت روٹین کی وجہ سے وہ ہر وقت ایسی ہی اداس رہتی تھی۔ کوئی چاہے جو بھی کر لے، لیکن شوہر کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا۔ رات کے تقریباً 2 بجے خاور شاہ کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑکی کی طرف آئے۔ وہ دونوں ہی ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ آپ آ گئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بے قرار لہجہ محسوس کرتے وہ مسکرائے تو جہاں آرا بیگم نے آگے بڑھ کر ان کا کوٹ نرمی سے اتارا اور اپنا بازو ان کے بازو میں لپیٹتی بیڈ پر لے آئیں۔ کیا بات ہے بیگم، آج تو موڈ بڑا اچھا ہے آپ کا۔ ان کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر خاور صاحب نے پیار سے استفسار کیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے، ہم پہلے کتنا گھومتے تھے۔ چلے گھومنا تو چھوڑیں، آپ 5 منٹ بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ان کے لہجے میں شکوہ ہی شکوہ تھا اور آنکھوں میں نمی۔ سوری میری جان، تم تو جانتی ہو نا کہ یہ بندہ صرف تمہارا ہے، بس کام اتنا ہے کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ چاندی دیکھ رہی ہو بالوں کی؟ ان کا ہاتھ نرمی سے تھامتے وہ محبت سے بولے تو جہاں آرا بیگم شرمائی تھی۔ مجھے پتہ تھا یہ ینگ کپل اپنے ہی رومانس میں مصروف ہوگا، تبھی سوچا خود ہی آ جاؤں۔ بنا دروازہ نوک کیے یارم ایسے ہی کمرے میں داخل ہو گیا، جس پر خاور صاحب اور جہاں آرا بیگم گڑبڑائے تھے۔ آپ کا یہ باڈی گارڈ آج بھی ہمیں اکیلے نہیں رہنے دیتا، کریں اس کا کچھ۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟
اور تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے۔ منہ کے زاویے بگاڑ کر کہتے وہ اسے گھورنے لگے، جو اپنی مغرور چال چلتا ان کے بیچ میں ہی بیٹھ گیا۔ تو پھر کرے نہ کچھ میرے لیے، میری بھی ایک عدد موم جیسی پیاری سی بہو لائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ جتنی معصومیت سے اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تھا، اتنا ہی خاور صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ اپنی آوارہ گردی ختم کرو تو شادی بھی کروا دیں گے، باقی بگڑے ہوئے رئیس زادے کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ خاور شاہ کے سنجیدہ لہجے پر دونوں کا منہ بننا تھا۔ گھورو مت مجھے، دونوں کہو کیا بات کرنی ہے؟ سخت نظروں سے دونوں کو دیکھتے وہ اٹھنے لگے، لیکن جہاں آرا بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنے تو صحیح۔ گہری سانس لیتے وہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھے۔ ڈیڈ، مجھے بات گھما پھرا کر کرنا نہیں پسند، میں سیدھی بات کروں گا۔ میں آج جس کالج گیا تھا وہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام چاہت ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اب آپ دونوں کل چل رہے ہیں اور ہم ان سے شادی کی تاریخ لے کر ہی آئیں گے۔ خاور صاحب نے ضبط سے لب بھینچے۔ تم وہاں چیف گیسٹ بن کر گئے تھے یا رشتے والی آنٹی بن کے؟ ان کا لہجہ سخت تھا، لیکن یارم اور جہاں آرا بیگم کا کہا بے ساختہ تھا۔ موم، بہت مزاحیہ ہوتے جا رہے ہیں آپ کے شوہر۔ خیر آپ انہیں سمجھائیں، اور ہاں صبح مجھے اٹھا دیجیے گا یاد سے، پھر ہم چلیں گے آپ کی بہو کا رشتہ لینے۔ اپنے باپ کو آنکھ مارتا وہ لب دبائے کمرے سے نکل گیا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے آپ کا بیٹا؟ وہ غصے سے بولے۔ بس کر دیں، اللہ اللہ کر کے مشکل سے لڑکی پسند آئی ہے، اب بھی ہم ایسا کریں گے تو میرے بچے کا تو دل ہی ٹوٹ جائے گا، اور کیا پتہ اس لڑکی کے آنے سے یہ رات دیر دیر تک باہر نہ ٹھہرے۔ جہاں آرا بیگم امید سے بولی تو خاور صاحب نے کچھ سوچتے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسٹڈی میں مصروف تھی جب باہر افراتفری سی محسوس ہوئی، شاید کوئی مہمان آئے تھے۔ کافی دیر لاؤن سے ہنسی کہکہوں اور باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ چاہت کو حیرت تب ہوئی جب بابا کی بھی آواز آئی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ الرٹ ہو گئی۔ حسن رانا صاحب اندر آئے تو وہ حیران ہوئی۔ آؤ پرنسس، گیسٹ آئے ہیں، ان سے ملو۔ حسن صاحب نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ بٹ بابا، وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ بیٹا کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، جس پر وہ مزید بولی۔ بابا میرا حلیہ، میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ روحاں سی ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں اس کا دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ حسن صاحب نے اس کا اسکارف سر پر درست کیا۔ میری چھوٹی سی گڑیا ہر حلیے میں پیاری لگتی ہے۔ وہ مسکرائے تو چاہت بھی مسکرائی۔ بابا کون سے مہمان آئے ہیں؟ باپ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے اس نے پوچھا۔ چل کر دیکھ لو کون آیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تو اس نے سر اسبات میں ہلایا اور ان کا بازو تھامے ڈرائنگ روم میں آئی تو حیران ہوئی۔ سامنے ہی خاور شاہ اور جہاں آرا بیگم بیٹھے اسے ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا، مگر جہاں آرا بیگم نے باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ خاور صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو اس سادہ سے حلیے میں بالکل 16-17 سال کی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آپ کا بیٹا باولا ہو گیا ہے، بالکل پاگل، 28 سال کا اس بچی سے شادی کرے گا؟ وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے اور جہاں آرا بیگم کے کان میں بول بیٹھے۔ ہمارے بیٹے کی پسند ہے، کیا ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ کہتی خاموش ہوئی، کیونکہ چاہت بالکل ان کے قریب آ چکی تھی۔ جہاں آرا بیگم نے اسے اپنے اور خاور صاحب کے درمیان بٹھایا۔ بیٹا کیا پڑھتی ہو آپ؟ آخر خاور صاحب نے پوچھ ہی لیا۔ من تو تھا اس کی عمر پوچھیں، لیکن پوچھ نہیں پائے۔ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، وہ مسکراتی بولی تو خاور صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور اپنے آنے کی وجہ انہیں کھل کر بتائی۔ ہم آپ کی بیٹی چاہت کا رشتہ اپنے بیٹے یارم شاہ کے لیے لائے ہیں، منع مت کیجیے گا، ہم نہ نہیں سنیں گے، آج ہی انگوٹھی پہنائیں گے بچی کو۔ آرام سے کہتے وہ ان سب کے سروں پر بجلی گرا گئے۔ چاہت تو ساکت بیٹھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ چاہت تو سرخ ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ تو کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ہم اسے پڑھائیں گے، بس آپ منع مت کیجیے گا، میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جہاں آرا بیگم التجائی لہجے میں بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے، وہ نرم لہجے میں بولے تو خاور صاحب اور جہاں آرا بیگم اپنی جگہ سے اٹھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ فون کر کے بتا دیجیے گا، وہ کہتے اٹھے اور ان سے ملتے وہاں سے چلے گئے۔ اسے عجیب لگا، کیونکہ جلد ہی اسے پاپا نے اپنے روم میں بھیج دیا اور خود پر پرسوچ سے صوفیہ بیگم کے ہمراہ اسٹڈی میں چلے گئے۔ فیصلہ انہیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، چاہت بھی گھر پر تھی، تبھی اس کے ماں باپ نے سوچا اس سے بات کر لیں۔ بیٹا، کچھ دن پہلے جو مہمان آئے تھے ہمیں اس بارے میں بات کرنے، حسن صاحب نے پیار سے کہا تو چاہت کے ہلتے ہاتھ تھمے تھے۔ بیٹا لڑکا اچھا ہے اور لوگ بھی اچھے ہیں،
ہم سوچ رہے تھے ہاں کر دیں، تم کیا کہتی ہو؟ چاہت گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن بابا مجھے شادی نہیں کرنی، وہ نم لہجے میں بولتی چہرہ ان کے سینے میں چھپا گئی۔ بیٹا کرنی تو ہے نا، ہم نے سوچا تھا رشتہ کر لیں، لیکن وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیٹے کی خواہش ہے۔ صوفیہ بیگم نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر کہا۔ لیکن میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ پلکیں جھپکتی رونے لگی۔ رو مت بیٹا ورنہ ہم بھی رو دیں گے، من تو ہمارا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، رشتہ اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ بہت دیر تک اسے سمجھاتے رہے، وہ مان تو گئی لیکن گھبراہٹ ابھی تک ویسی تھی۔ مبارک ہو برخوردار، وہ لوگ مان گئے، لیکن ان کی بیٹی نہیں مان رہی، وہ بہت نازک اور معصوم سی بچی ہے۔ خاور صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ پہلی بات سن کر اسے اچھا تو لگا، لیکن آخری بات پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ تنے اعصابوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ یارم خبردار، جو کوئی ایسی ویسی حرکت کی تم نے۔ وہ دھاڑے تھے لیکن یارم بنا ان کی سنے وہاں سے چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں آرا بیگم بے چینی سے بولی تو خاور صاحب بنا جواب دیے کمرے میں چلے گئے۔ یارم غصے سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا۔ گھر سے تو یہی سوچ کر نکلا تھا کہ چاہت کے گھر جائے گا، لیکن یہ سوچ کر نہیں گیا کہیں وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ رشتہ پیار اور محبت سے بنانا چاہتا تھا، انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ دماغ میں ہر وقت ایک ہی نام گونج رہا تھا، چاہت چاہت چاہت۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی روکتا باہر نکلا، گہری سانس لی، پھر بھی بے چینی دور نہیں ہوئی۔ کافی دیر تک وہاں بیٹھنے کے بعد وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ موم، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم یہ بتاؤ کہاں گئے تھے، اور یہ کیا حشر بنا رکھا ہے؟ تمہاری شادی اتنی نزدیک ہے اور تم ہو کہ… وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولی تو یارم حیرت سے ان کی طرف بڑھا۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ شریر نظریں لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو یارم کھل کے مسکرایا۔ مطلب آپ کے شوہر مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟ اس کا حساب ہوگا، وہ بھی الگ سے۔ فی الحال میں سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، اپنے ازلی لب و لہجے میں کہتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ چہرے پر اچانک ہی چمک آ گئی تھی اور ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ فائنلی یارم کے اتنے انتظار کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پناہوں میں آ جائے گی۔ بلیک رنگ کا سوٹ پہنے، ساتھ سر پر پگ پہنے، کندھوں پر براؤن شال، وہ بہت ہی جاذب لگ رہا تھا۔ دل کی حالت ایسی جیسی پانی بن مچھلی۔ بس کر جا یار، کچھ دیر صبر کر، پھر ہر وقت صبح شام وہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ چاہت کا سوچتے اس کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے۔ دن رات دیکھنے کو تب ملے گا جب میری جان بارات لے کر چلے گا۔ چلیں اب۔ شریر نظریں اس پر جمائے جہاں آرا بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی پر خاور شاہ بھی لب دبا گئے تھے۔ ہنسی مذاق کے ساتھ وہ لوگ ہال کے لیے روانہ ہوئے۔ شادی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے پہنچتے ہی سب نے ان کا بہت ہی شاندار استقبال کیا، جسے دیکھ کر خاور صاحب اور جہاں آرا بیگم بہت خوش ہوئے۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ خاور شاہ نے یارم کی بے قراریوں پر اسے چھیڑا۔ آپ کی بہو کو ڈھونڈ رہا ہوں یار، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، ڈھٹائی سے بولا۔ کچھ تو شرم کرو، حسن صاحب سنیں گے تو کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ انہوں نے شرم دلانی چاہی جو کہ مشکل تھی۔ یارم کا دبا دبا کہا گونجا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ آنکھ ونک کرتا وہ سٹیج پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں چاہت کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ یارم بے ساختہ سانس روک گیا۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں ڈھکے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ نازک وجود دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ بدمزہ ہوا تھا۔ موم، یہ گھونگھٹ ہٹائیں، مجھے چاہ کا چہرہ دیکھ نہیں رہا۔ وہ اتنی زور سے تو بولا تھا کہ سب آسانی سن پاتے۔ بیٹا جی، نکاح ہونے دیں، پھر جی بھر کر دیکھ لینا۔ بیٹی کے سامنے جڑ کر بیٹھی صوفیہ بیگم شرارت سے بولی تھی۔ چاہت کانپتی ہوئی مزید ماں سے چپکی تھی۔ یارم کا بھاری لہجہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو یارم کے جسم کا ہر حصہ کان لگا کر وہ الفاظ روح میں اترنے لگا جسے سننے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ اور ادھر سہمی چاہت کا گھبراہٹ سے برا حال تھا، دل عجیب ہو رہا تھا، اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات جو اسے تنگ کر رہی تھی وہ تھی اس نے ابھی تک یارم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں کہ وہ کوئی کالا کلوٹا ہوا تو
اس کی دوستوں نے جینا حرام کر دینا ہے، چھیڑ چھیڑ کر۔ نکاح ختم ہوتے ہی یارم کی ماں نے ایک آئینہ دونوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب اس میں ایک دوسرے کو دیکھ لو۔ ان کی شرارت پر سب کا کہکہا گونجا۔ یارم نے بھی سب کو اگنور کر کے چاہت کا گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈال کر اسے تھوڑا اپنی طرف کھینچا۔ چاہت نے سانس روک لی، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر اسے اچھا نہ لگا تو اس نے رو دینا تھا، اوپر سے اس کا وہ حق جتاتا پہلا لمس۔ چاہت نے اپنی نازک کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یارم ایسا بالکل نہیں کرنے والا تھا۔ ہاں، اب زندگی بھر تمہیں اسی حصار میں رہنا ہے، اس کے ڈرے سہمے روپ کو نگاہوں کے ذریعے دل میں اتارتے یارم نے مخمول لہجے میں کہا۔ چاہت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بے ساختہ ہی آنکھیں پھیلی تھیں، ہاتھ پاؤں لرزے تھے۔ چیف گیسٹ اس کے لب پھڑپڑائے، جبکہ یارم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، آنکھوں میں جذبات ابھر آئے تھے۔ پہچان لیا؟ بہت اچھی یادداشت ہے تمہاری۔ اس کی خوبصورتی سے سجے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے وہ دلچسپی سے گویا ہوا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس سے نظریں ہٹائیں۔ بس ٹائم ختم، باقی باتیں گھر جا کر۔ اس کی کزنز نے آنکھیں مٹکاتے گھونگھٹ پلٹ دیا، جس سے چاہت کا خوبصورت چہرہ سب کی نظروں کے سامنے تھا۔ ماشاءاللہ، بہو تو میری چاند جیسی ہے، خوش رہو۔ خاور صاحب اور جہاں آرا بیگم نے اس کی بلائیں لیتے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ماما، یہ وہی چیف گیسٹ ہیں جو اس دن غصہ کر کے گئے تھے میری وجہ سے۔ اس کی گھبرائی سی آواز پر صوفیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر یارم شاہ کو جو محبت سے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا تو مطلب چاہت ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ جو تھوڑی بہت پریشانی تھی وہ پل میں غائب ہو گئی تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی رخصتی کا شور اٹھا۔ اصل جان تو چاہت کی تب نکلی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے ماں باپ کو تھام لیا، دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی پرنسس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ یارم شاہ نے سنجیدگی سے حسن رانا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے بھاری لہجے سے سچائی اور اپنی پرنسس کی محبت ٹپکتے دیکھ وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ مجھے یقین ہے تم میری پرنسس کا ہم سے بھی زیادہ خیال رکھو گے، انہوں نے چاہت کا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں دیتے نرمی سے کہا، جبکہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ بابا روئے مت، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ اپنے باپ کے آنسو اپنی نازک ہتھیلیوں سے پوچھتے وہ بھی رو دی۔ ایسا مت کہو ورنہ یہ دیوانہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ اس کے کان میں جھک کر گہری سرگوشی کرتے وہ دور ہٹا۔ چاہت نے سہم کر اسے دیکھا اور سوچتی رہ گئی کہ شاید وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس کے بابا اور ماما نے چاہت کو گاڑی میں بٹھایا اور ماتھا چومتے نکل کر دور کھڑے ہو گئے۔ یارم نے تیز ڈرائیونگ کرتے آدھے گھنٹے کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کیا۔ گھر پہنچتے ان کا بہت شاندار استقبال ہوا، جسے دیکھ چاہت کچھ دیر کے لیے اپنا رونا بھول چکی تھی۔ پھر بہت ساری رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ واو، سو بیوٹیفل! کمرے کی سجاوٹ اتنی پیاری تھی کہ چاہت چہکتی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے گھونگھٹ بھی پلٹ دیا تھا۔ سچ میں؟ لیکن مجھے تو اس سب سے زیادہ بیوٹیفل تم لگ رہی ہو۔ تمہارے آگے یہ سب کچھ نہیں میرا دل کرتا۔ میرا دل کرتا ہے ہر چیز تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے یارم نے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں کہا اور اپنے بازو اس کے گرد باندھے، جس سے چاہت شدید گھبرائی تھی۔ دیکھیں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں گھبرا گئی تو میں اتنے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ڈر جاتی ہوں۔ آپ پلیز مجھ سے بدلہ نہ لیں۔ اس کے اس قدر معصومیت سے کہنے پر یارم شاہ کا کہکہا کمرے کے خوابناک ماحول کو مزید خوابناک کر گیا۔ دیکھو نا تمہاری اسپیچ مجھے اتنی بری لگی کہ سوچا تم سے بدلہ لیا جائے، تھوڑی سزا تمہاری بھی بنتی ہے۔ لہجے کو جان بوجھ کر سخت بناتے اس نے جھٹکے سے چاہت کو اپنی طرف موڑا، جو سہمی نگاہوں سے یارم کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوری کرتی ہوں، پلیز مجھے مت مارے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ شدت سے رو دی۔ ارے بس، میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ اچھا دیکھو، کان پکڑ رہا ہوں۔ وہ جو کب سے اس کے حسین سراپے میں کھویا اپنی دھڑکنیں شمار کر رہا تھا، اچانک ہی اس کے روتے بری طرح گڑبڑایا۔ پلیز رو مت۔ پہلے ہی میرا دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہوئے جا رہا ہے، اب لگتا ہے باہر آ جائے گا۔ اس کے شدت بھرے لہجے پر چاہت لرزتی دور ہوئی، جبکہ چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ ادھر آؤ۔ اسے چپ ہوتے دیکھ یارم نے نرمی سے اپنے پاس بلایا۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔
دل یہ سوچ کر ہی بیٹھا جا رہا تھا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ کمرے میں تنہا ہے، وہ بھی غصے والا مغرور شخص۔ ادھر آؤ گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے چاہ۔ دلچسپ نظریں اس پر گاڑے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا جس پر چاہت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پرشوق نظریں اسی پر ٹھہری تھیں جس سے وہ گھبرا رہی تھی، جبکہ یارم تو بس دیوانہ وار اس بڑی آنکھوں والی خوبصورت ڈول کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، یہ ڈریس تنگ کر رہا ہے۔ اس کی نظروں سے پریشان ہوتے وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کمر تک آتے بال جوڑے میں قید کیے، برائڈل میک اپ کے ساتھ خوبصورت برائڈل لہنگا، وہ چھوٹی سی لڑکی اس روپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی تو مجھے کب سے تنگ کر رہی ہو چاہ، جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل سکون نہیں تھا، تمہیں پا کر دل جیسے سکون میں آ گیا ہے، محبت سے چور لہجے میں کہتے وہ اپنے ازلی مغرور چال چلتا اس کے بے حد قریب آیا اور بے ساختہ لب اس کے ماتھے پر رکھا۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد یارم دور ہوتا اس کے نرم گال سہلاتے بولا، شاباش، جاؤ اور کچھ آرام دہ پہن لو۔ اسے پچکارتے پیار سے کہا۔ وہ سر ہلاتے چینج کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو ایک اور مشکل سامنے تھی۔ اب میں کہاں سوں گی؟ سارے بیڈ پر تو یہ پھیل کر سو رہے ہیں۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ سنیں یارم جی، چاہت کے پکارنے پر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے نرمی سے پوچھا۔ یارم جی، وہ ڈرتی آہستہ سے منمنائی۔ آ جاؤ۔ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے برابر میں لٹایا تو وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ اب آرام کرو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپک رہا تھا اور وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور تیار بھی ہو گئی تھی، لیکن یارم وہ جانے کتنی دیر سے تیار ہو رہا تھا۔ چاہت نے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ یارم جی پلیز چلے نیچے۔ اپنے ماں باپ کی آوازیں سن کر چاہت بے بسی سے بولی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ادھر آؤ۔ وہ پھر سے اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ چاہت نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ یارم نے پھر سے پکارا۔ وہ تھوک نکلتی سست قدموں سے اس کے قریب پہنچی۔ اس نے اپنی پرفیوم کی ساری بوتل تقریباً اس پر خالی کر دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتی دور ہوئی۔ میری محبت میرے رنگ میں رنگی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کی زندگی کی بہترین صبح تھی۔ بابا، ماما، وہ دوڑتی ہوئی ان کے سینے سے لگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ اسے سینے سے لگاتے استفسار کرنے لگے۔ بابا، آپ کو پتہ تھا یہ وہی ہیں جو اس دن کالج آئے تھے؟ وہ خفگی سے انہیں دیکھتی بولی۔ کیا کہہ رہی ہو پرنسس؟ کیا یہ وہی ہیں؟ وہ حیرت سے بولے تو چاہت نے منہ بسورا۔ میں نہیں رہ رہی ہاں، اپنے ساتھ لے چلی۔ وہ نم آنکھیں لیے چہرہ ان کے سینے میں چھپا گئی۔ کیوں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا کچھ کیا ہے یارم نے؟ خاور شاہ الرٹ ہوتے یارم کو گھورنے لگے۔ دیکھیں نا انکل، اتنی ساری پرفیوم مجھے لگا دی، میرا سانس رک رہا ہے۔ نظریں بچا کر اسے دیکھتی وہ گڑبڑائی کیونکہ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ میری بیٹی کو پریشان مت کرو، یہ جب بھی تمہیں تنگ کرے ہمارے کمرے میں سو جایا کرو۔ جہاں آرا بیگم کی بات پر یارم کی آنکھیں شدت زیادتی سے پھٹی تھیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یارم بیٹے کو سمجھا دیں گے، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ صوفیہ بیگم اور حسن صاحب نے پیار سے سمجھایا تو وہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ یارم نے ضبط سے لب دبائے۔ وہ سب اس کی بیوی کو گھیرے بیٹھے تھے اور وہ محترمہ بھی ان کے ساتھ خوش تھی، ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی اور سب اس کی معصومیت باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر یارم کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں جذبات کی تپش لیے وہ چاہت کو دیکھتا گیا۔ دل میں خواہش جاگی کہ اس سے بھی چاہت اسی طرح بنا ڈرے باتیں کرے۔ اس کے لیے اسے چاہت کو اپنا عادی بنانا ہوگا۔ آج چاہت ہمارے ساتھ چلے گی، حسن صاحب کہتے اٹھے تو چاہت کی بھی آنکھیں چمکی۔ میں لے چلتا ہوں، پھر رات کو ہم یہاں آ جائیں گے، وہ جلدی سے کہتا چاہت کا ہاتھ تھام گیا۔ تم یہیں رہو برخوردار، بیٹا اب جاؤ، جتنے دن رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ خاور شاہ جان بوجھ کر یارم شاہ کو چھیڑنے لگا جب آئیبرو چڑھاتے انہیں گھور رہا تھا۔ اتنے میں چاہت سب سے ملتی ماں کے سامنے آئی، جنہوں نے اسے اشارہ کیا کہ یارم سے تو مل لو۔ وہ آہستہ سے چلتی یارم کے پاس کھڑی ہوئی۔ یارم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اللہ حافظ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے وہ اپنی نرم آواز میں بولی۔ ایسے اگر جاؤ گی تو کیسے تمہیں جاتا ہوا دیکھ سکوں گا؟ وہ بے بسی سے بولا، لیکن چاہت ہڑبڑاتی جلدی سے باہر بڑھی، کہیں وہ روک نہ لے۔ بدلے لے رہے ہیں آپ کے شوہر؟ یارم شاہ نے ماں کو دیکھتے ضبط سے دانت پیس کر کہا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے بیٹے۔ خاور صاحب اپنے بیٹے کو چھیڑتے باہر چلے گئے تو وہ بھی مٹھیاں بھیجتا آفس چلا گیا۔ رات کو وہ واش روم سے فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی نکلی۔
ढीली सी फिरोज़ी टी शर्ट और वाइट ट्राउज़र, वही कंफर्टेबल कपड़े जो पहले पहना करती थी जब अपने ही रूम में कुछ गैर मामूली लगा, और एक जानी पहचानी मर्दाना कलोन की खुशबू सांसों से टकराई तो उसकी सांस अटकी। झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वो सोफे पर अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा उसका ही जायज़ा ले रहा था, जबकि खुद वो उस ही हुलिये में था जो उस दिन कॉलेज पहन कर आया था। चाहत का दिल एक पल को धड़का था। वो बहुत खूबसूरत था। यारम सोफे पर बड़े शान से टांग पर टांग जमाए बैठा था, एक हाथ सोफे की पुश्त पर रखे, दूसरे की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखे, बड़ी फुर्सत में उसे देखने में मसरूफ़ था। चाहत ने बौखलाकर दुपट्टा उठाकर सर पर लिया। आप मेरे कमरे में कैसे आए? वो खफगे से उसे देखती बोली, तो यारम ने लब दबाए और उठता उस तक आया। इस दरवाजे से। वो असल में मुझे ना तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊं। वैसे मामा ने खुद दरवाज़ा खोला था, बाबा भी मुझसे मिले, कहता हुआ वो सुकून से उसके करीब आया। आप तो देर से सोते हैं, फिर आज इतनी जल्दी क्यों लेटे थे? यारम ने आंखें बंद करके खोली। मतलब अब उसके माँ बाप उसकी बीवी को उसकी हर हरकत बताएंगे। एक दिन में सब जान लिया मेरी चाहत ने। उसका नाजुक लरसता हाथ पकड़ते वो मोहब्बत से पूछने लगा। चाहत ने बेसाख्ता सर असबात में हिलाया। हाँ, लेकिन ये मेरा बेड है, इस पर फैल कर भी मैं ही सोऊंगी। उसके मासूम लहजे पर वो मुस्कुराया। वो उसकी आंखों में देखने लगी, मगर सामने वाले की आंखों में आंखें डालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो तो अपनी निगाहों की हिद्दत और लपक से ही उसे पानी पानी कर दिया करता था। मरने वाली तो वो तब हुई जब उसने ज़रा सा झुककर उसके बालों की नरमियों को अपने होंठों के ज़रिए खुद में उतारा और वॉशरूम में घुस गया। चाहत का हाथ बेसाख्ता अपने बालों पर गया। बालों पर महसूस होते उस अनदेखे लम्स की हिद्दत से वो काफ़ी देर से उड़ गई थी। उफ़, यारम जी भी ना। उसने झुंझला कर कंबल में मुंह दिया और सोने की कोशिश करने लगी। बेटा कुछ दिन और रुक जाते, हसन साहब ने मुस्कुराते कहा, लेकिन यारम ने सर नफ़ी में हिलाया। अंकल, मेरी ज़रूरी मीटिंग्स हैं और फाइल्स वगैरह घर पर हैं, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। वो संजीदगी से कहता उनसे मिलता बाहर चला गया। पीछे चाहत भी अपने माँ बाप से मिलती गाड़ी में बैठी। कुछ ही देर में वो विला पहुँच गए। चाहत तो जहाँ आरा बेगम के साथ बैठ गई, जबकि यारम कमरे में चला गया और खावर साहब अपने काम से गए हुए थे। बाबा नहीं दिख रहे? वो जहाँ आरा बेगम की गोद में सर रखे पूछने लगी। वो यहाँ होते ही कब हैं? बेटा वो अपने काम से गए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो इस सिलसिले में जलसे पर गए हैं। पहले आहिस्ता से बड़बड़ाती, फिर चाहत का माथा चूमती नरमी से गोया हुई। आप उदास ना हो, मैं बाबा से बात करूंगी, फिर वो ज़रूर समझेंगे आपकी उदासी। जितनी समझदारी से वो कह रही थी, सीढ़ियाँ उतरते यारम को उस पर बेख्तियार प्यार आया, जबकि जहाँ आरा बेगम ने उसके गाल पर प्यार से बोसा दिया था। मुझे लगा था कुछ लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो लाड उठाए जा रहे हैं। सोफे पर बैठते यारम ने शरीर नज़रें उन पर जमाई। मैं लड़ती नहीं हूँ, वो मुँह फुलाए बोली। मेरी बेटी को तंग ना करो। यारम ने मसनूई घूरों से चाहत को घूरा। और आपकी बेटी ने जो मुझे तंग कर रखा है उसका क्या? वो गड़बड़ाती अपनी जगह से उठी। यारम जी झूठ बोल रहे हैं, वो जल्दी से बोली, कहीं डांट ना पड़ जाए। मैं जानती हूँ बेटा, जितना इसने हमें तंग किया ना, इतना किसी को नहीं किया। यारम को देखती वो मुस्कुराहट दबा गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। यारम ऑफिस चला गया तो वो फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। आज चाहत घर पर अकेली बोर हो रही थी। कोई घर पर नहीं था। खावर साहब और जहाँ आरा बेगम किसी पार्टी पर गए थे। सुस्ती सी छाई थी। सोचा फ्रेश हो जाए। फ्रेश होकर बाहर आई तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। फ्रेश होकर बाहर आई तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। यारम आने वाले इलेक्शन के लिए इतनी अहम मीटिंग में संजीदगी से बैठा मैनेजर से ज़रूरी बात कर रहा था। ये काम उसे खावर साहब देकर गए थे। जब फ़ोन रिंग हुआ और फ़ोन पर जगमगाता चाह का नंबर ब्लिंक करने लगा, उसके होंठ ना चाहते हुए भी मबहम सा मुस्कुराए, मगर फ़ौरन वो मुस्कान गायब भी हो गई। उसके होंठ ना चाहते हुए भी मुस्कुरा गए, मगर वो फ़ौरन मुस्कान गायब भी हो गई। फ़ोन यस करके कान से लगाया, मगर दूसरी तरफ से सुनी गई एक दिलखराश चीख ने सेकंडों में उसके चेहरे से लहू छलकाया था। वो फ़ौरन मीटिंग बर्खास्त करने का इशारा करता वहाँ से उठा। यारम जी, वो मेरे सामने, वो मेरी तरफ आ रहा है, बचाएं मुझे प्लीज़। चाहत की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दी तो यारम शाह का दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं आ रहा हूँ, बस बताओ मुझे कौन है वो शिद्दत से धाड़ा।
चाहत ने कुछ नहीं बताया, बस रोती गई। आधे घंटे का फासला उसने 15 मिनट में तय किया होगा। झटके से गाड़ी अंदर रुकी तो उसने पीछे खड़े गार्ड से गन छीनकर पैंट में अड़स ली। धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का था। उसने सर्द सी गहरी सांस भरी। चाह, उतरो नीचे, चोट लग जाएगी। चाहत बेड क्राउन के ऊपर चढ़ी बड़ी मुश्किल से बैठी थी। सामने उसका मुजरिम कॉकरोच बेड पर बड़ी शान से विराजमान था। यारम जी, ये उड़ता भी है, मेरे ऊपर उड़कर बैठ गया तो मुझे छुपा ले कहीं। वो रूहा सी होती सू सू करने लगी। चाह, नीचे उतरो। अभी ये इजाज़त तो मैंने अपने आप को नहीं दी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें छूं। इसकी क्या मजाल। प्यार से उसे देखते यारम ने नीचे उतरने का इशारा किया। नो, नेवर, मुझे गोद में उठा ले यारम जी। उसने बच्चों की तरह बाजू फैलाए तो यारम ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी आहिनी बाजू में उठा लिया। हाँ, मीटिंग छोड़ना फ़ायदेमंद रहा, यारम शाह ने शरीर लहजे में कहते उसके गाल खींचे। उसने अपने नरमो नाजुक मुलायम बाजू उसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से लपेट कर अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपा लिया। यारम जी, मुझे छुपा लें, उड़ता भी है। उसने फिर सिसकी भरते दुहाई दी, जबकि यारम को उस पर टूट कर प्यार आया था और सांस बेसाख्ता अटकी थी। वो इसीलिए दूसरे कमरे में आया। वो ऐसे ही आंखें बंद किए बैठी रही, जैसे कॉकरोच ना हुआ मॉन्स्टर हो गया जो उसे सालम निगल जाने वाला है। अच्छा, शुरू से बताओ, हुआ क्या था? कैसे अटैक किया कॉकरोच ने मेरी इन्वेस्टमेंट इनोसेंट सी चाह पर? वो कहता फ़ौरन दांतों तले लब दबा गया। वो मैं फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो वो सामने फर्श पर था। मैंने डर कर चप्पल उठाकर मारनी चाहिए तो वो उड़ने लगा और मेरे पीछे भागने लगा। मैं बेड टाउन पर चढ़ गई तो वो बेड पर मेरे सामने बैठ गया। वो क्यूट क्यूट से मुंह बनाती अपने और मिस्टर कॉकरोच के दरमियान होने वाले दंगल का अहवाल सुनाती। उसके दिलों दिमाग पर बिजलियां गिरा चुकी थी। फिर मैंने कैसे भी करके आपका फ़ोन कर दिया। यारम का दिल जाने कितनी बार धड़क कर रुका था। अच्छा, वो उसके बाल संवारता नरमी से बोला। जी, और जाकर हटाएं उसे वहाँ से, नहीं तो मैं अपना सामान इसी रूम में शिफ्ट करवा लूँगी। वो इत्मीनान से बोलती यारम शाह के दिल पर बिजली गिरा गई। हाँ, करके तो दिखाएं मुझे डियर वाइफी आप ऐसा, फिर देखना क्या करता है आपका यारम। वो भी सुकून से बोला। क्या करेंगे आप? मुझे डरा रहे हैं आप? आने दे मॉम डैड को, सब बताऊंगी कि आपने कॉकरोच जानबूझ कर रखा था। चाहत ने बुरा सा मुंह बनाते उसे धमकी दी तो यारम कहका लगा गया। तुम्हारे लिए तो डांट भी खा लेंगे। यारम ने दिल पर हाथ रखते दिल फरेब लहजे में कहा तो चाहत अचानक ही खिलखिलाई। आपको पता है, जब मेरी आपसे शादी हो रही थी तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे होंगे, नरम मिजाज। उसकी शर्ट के बटनों से छेड़खानी करती वो मासूमियत से बोली। घनेरी पलकें गालों पर झुकी झुकी हुई थी। लेकिन मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। इस पहली नज़र में ही तुम मेरे दिल पर बिजलियां गिरा